نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ عارضی زندگی بڑی انمول ہے کہ دینے والا اللہ پروردگار ہے۔ عارضی زندگی سے ابدی زندگی بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں اور اللہ پروردگار کی ملاقات ہے۔ جو دنیا میں آتا ہے اور فتبعونی دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، بڑا ناقدرہ ہے، بڑا ناشکرہ ہے۔ کون سا کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے کہ اس کی تعریف بیان ہو جائے؟ وہ لفظ بیچارہ شرمائے گا کہ مجھے استعمال کس کے لیے کیا گیا ہے؟ جو اللہ کا ناشکرہ بندہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی پر مہربانی فرماتا ہے تو اللہ کا یہ ارادہ علم میں ہوتا ہے، اور یہ علم میں ہی اللہ پروردگار کے ارادے کو کوئی جاننے والا ہوتا ہے کہ اللہ پروردگار اس کے حق میں کیا ارادہ فرماتا ہے۔ جب تک کوئی دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، اپنی جان پر اس لیے ظلم ڈالتا ہے کہ عارضی زندگی انمول ہے، اسے کھوتا ہے۔ اگر دنیا میں کھونے والا کسی کو اگر نظر آتا ہے تو پتہ نہیں وہ کیا کھوتا ہوگا، اور دیکھنے والے کو پتہ نہیں کیا نظر آتا ہوگا، لیکن در حقیقت ایک ہی بات ہے کہ کھونے والا وہ ہے جس نے اپنی عارضی زندگی کو بیماری میں ڈالا اور ابدی زندگی سے شفا کو ترک کر کے محروم ہوا۔ فتبعونی میں دو چیزیں ہمیں تعلیم فرمائی گئی ہیں۔ ایک، اللہ پروردگار ہمیں ایسی نیکی دیتا ہے جسے عملی نیکی کہا جاتا ہے۔ اس عملی نیکی میں بیماری سے صحت ہے، اور ایک اللہ پروردگار ہمیں تعلیمی نیکی دیتا ہے۔ تعلیمی نیکی میں، صحت میں اللہ پروردگار ہمیں شفا بخشتا ہے۔ یہ شفا کی حقیقت، رحمت، محبت جاننے والا اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال اور اللہ پروردگار کے حکم کا علم رکھتا ہے۔ اگر کوئی شفا کی حقیقت نہیں جانتا، بے شفا جیتا اور بے شفا رہتا ہے۔ شفا تو اسے تب ہی حاصل ہے نا جب وہ شفا کو جانتا ہو۔ بے شفا رہتا ہے اور بے شفا ہی وہ مرتا ہے۔ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ پہلی نیکی جو اللہ مومن کو دیتا ہے وہ عملی نیکی ہوتی ہے، اور یہ کب تک اللہ دیتا ہے؟ جب تک کوئی بالغ نہیں ہو جاتا۔ جس دن وہ بالغ ہو جاتا ہے اس دن تعلیمی نیکی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی نیکی جو عملی نیکی ہے وہ معلق رہتی ہے،
وہ قبولیت نہیں پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی نیکی میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اس میں ایمان ہوتا ہے، ایمان والا ہے جس کی پہلی نیکی، جو امی ابا جی نے نمازیں پڑھوائی ہوتی ہیں، روزے رکھوائے ہوتے ہیں، جانوروں پر شفقت رحمت سکھائی ہوتی ہے، یعنی وہ عمل کروائے ہوتے ہیں جو تعلیم میں ان کو پتہ ہوتے ہیں ماں باپ کو کہ یہ نیکی کی عمل ہے۔ جیسے ہی وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ دوسری نیکی کرے۔ پہلی نیکی اگر زبان ہے تو دوسری نیکی زبان سے بولنا ہے، پہلی نیکی اگر کان ہے تو دوسری نیکی کان سے سننا ہے۔ یہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا شکر نہیں جانتا اسے کیا پتہ پہلی نیکی کیا ہے؟ پہلی نیکی وہ کرتا نہیں، دوسری نیکی کرنے کے قابل نہیں ہوتا، یہ تو مارا ہوا ہے۔ نیکی عمل میں اگر ہے تو اس میں صحت ہے، اگر شفا میں ہے تو اس میں قبولیت ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر کسی کی عمل میں دوائی کھاتا ہے، دوا میں صحت ہے کہ بیماری سے نکالتی ہے، نکالتی اسے ہے جسے شفا حاصل ہوتی ہے، شفا قبولیت ہے۔ اگر کوئی جیتا ہے تو لازمی بات ہے اس نے ایک دن مرنا بھی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جیتا ہے وہ مرتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی جیتا ہے تو اس لیے جیتا ہے کہ بیماری کا شکار نہیں ہے، اور اگر کوئی بیماری کا شکار ہے تو وہ جیتا کب ہے؟ وہ تو دوائی پیتا ہے، پیتا دوائی ہے اور کہتے ہیں یہ جیتا ہے، یہ تو جی رہا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ اس کے پاس آنکھ ہے، اس کے پاس وجود ہے، لیکن آنکھ دیکھتی نہیں اور وجود جو ہے اس میں صحت نہیں۔ اسے تو قبولیت چاہیے نا، اسے کیا چاہیے؟ اسے شفا چاہیے۔ شفا کوئی نہیں اللہ سے لیتا، جانتا نہیں، جانتا اس لیے نہیں کہ اس نے شفا کون سا لینی ہے، لینی نہیں ہے۔ دین کی باتیں بڑی مشکل ہیں اس کے لیے سننا، جس میں صرف کان استعمال ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور کانوں سے کیا سمینا و اطاعنا، اطاعت کا علم آ جاتا ہے، فتح بیونی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ نماز یہ پڑھتا ہے، روزہ یہ رکھتا ہے، حج یہ کرتا ہے، یہاں تک کہ تہجد پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، یہ تو عملی نیکی ہے ساری کی ساری۔ کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نماز تعلیم میں نہیں پڑھتا، اس نے کیا نماز پڑھی ہے؟ کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ نماز بھی پڑھی، وضو بھی کیا، دیندار بھی بنا اور بڑا بے دین ہو گیا۔ یہ تو عملی نیکی ہے، عملی نیکی کام نہیں آتی جب تک وہ پہلی نیکی سے دوسری نیکی تعلیمی نیکی میں داخل نہ ہو جائے۔ پہلی اگر عملی نیکی ہے تو ٹھیک ہے، نیکی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں۔ اگر کسی نے بلی کو، کتے کو، پیاسے کو، بھوکے کو کھانا پانی پلا دیا تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کسی نے بھی جانا وہ جنتی کیوں ہوتا ہے، وہ جنتی اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ نیکی تعلیم میں کی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بے ایمان ہے، اگر کوئی پوری زندگی بلیاں پالتا ہے، کتے پالتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کسی نے جانا وہ جہنمی کیوں ہو گیا۔ اگر پہلی نیکی
عملی نیکی ہے تو دوسری نیکی عملی نیکی تب قبول ہوتی ہے۔ اگر پہلی نیکی عملی نیکی ہے، دوائی کھانا ہے، تو دوائی میں شفا تب آتی ہے جب کوئی تعلیمی نیکی کرتا ہے۔ تعلیمی نیکی میں قبولیت ہے کہ تعلیمی نیکی میں کسی کو قرآن مل جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ بیمار ہے، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، تب قبولیت ہے کہ بیماری قبول ہے ان کی۔ صحت مند ہے، قبولیت ہے کہ اللہ پاک اس کی صحت قبول ہے۔ زندہ ہے تو قبول ہے، مر جاتا ہے تو قبول ہے۔ ہر حال میں اللہ اپنے بندے کو قبول فرما لیتا ہے۔ قبولیت شفا کوئی نہیں لیتا۔ کان کھڑے ہو جاتے ہیں جب قبولیت کی بات کی جاتی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ میں اللہ کو راضی کیوں کروں؟ میں تو صحت چاہتا ہوں، میں تو مال چاہتا ہوں، میں تو جنت چاہتا ہوں۔ جنت اللہ دیتا ہے۔ جنت دینے کے لیے تو قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا رکھی تھی۔ اللہ تجھ پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پروردگار تجھے ابدی زندگی کے لیے عارضی زندگی دینا چاہتا ہے، اور تو عارضی زندگی اس لیے نہیں لیتا کہ عارضی زندگی میں تجھے بیماری جو نظر آئی ہے وہ بیماری تجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن عارضی زندگی اس لیے تجھے دینا چاہتا ہے کہ اللہ پروردگار نے عارضی زندگی میں جو سامان رکھا ہے وہ تیرے لیے ابدی سامان بننے کا ذریعہ اور باعث ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں اڑ کر چھت پر چلا جاؤں، تجھے اللہ پروردگار سیڑھی کے ذریعے چھت پر لے جانا چاہتا ہے۔ تو پرندہ تھوڑی ہے، تو چڑیا تھوڑی ہے، تجھے تو اللہ نے انسان بنایا ہے۔ اللہ کا ارادہ تجھے انسانیت دینے کا ہے، اور تو اللہ پروردگار سے پرندیت، حیوانیت، غیر انسانیت مانگ رہا ہے۔ تجھے نہیں پتا کہ اللہ نے تیرے بارے میں جو ارادہ کیا ہے بڑا اونچا ارادہ کیا ہے، بڑا اونچا ارادہ کیا ہے، اور تو اپنے بارے میں جو دیکھتا ہے، اپنے بارے میں جو سوچتا ہے، وہ تیرا اپنا میں ہے، اندر ہی اندر جو تو جانتا ہے وہ تو کر رہا ہے۔ اللہ پاک کا تو حکم کچھ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے صحت دینا چاہتا ہے، لیکن تو نہیں جانتا کہ صحت پہلی نیکی کے اندر ہے۔ اللہ تجھے شفا دینا چاہتا ہے، اور تو نہیں جانتا کہ شفا تعلیمی نیکی کے اندر ہے۔ تو معلق ہے، تو نہ زمین پر ہے کہ عارضی زندگی تجھے ملی ہوتی، نہ تو آسمان پر ہے کہ تجھے ابدی زندگی ملی ہوتی۔ تو معلق ہے اور معلق ہی رہنا چاہتا ہے۔ تجھے اس بات کا ابھی تک پتہ نہیں ہوا کہ معافی کیا ہے اور تلافی کیا ہے۔ اور اگر کسی کو معافی ملتی ہے تو اس نے تلافی کی ہوتی ہے، اور اگر کوئی معافی نہیں لینا چاہتا وہ تلافی بھی نہیں کرتا، کیونکہ جسے معافی ملی ہے وہ تلافی کرتا ہے تو معافی ملتی ہے۔ اگر اس نے کھٹی چیز کھائی ہوتی ہے اور اسے کھانسی ہو گئی ہوتی ہے، اب وہ معافی کھٹی چیز سے پہلے مانگتا ہے، یہ تلافی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسے معافی ہو جاتی۔ ڈاکہ تو نے مارا ہے، چوری تو نے کی ہے، اب تو معافی اگر مانگنا چاہتا ہے تو پہلے معافی سے پہلی نیکی جو ہے وہ تلافی ہے، تلافی کرنا ضروری ہے۔ تو تلافی کے بغیر ہی معافی چاہتا ہے، تلافی کے بغیر تو معافی ہوتی نہیں۔ پرہیز اسی لیے آئی ہے، اور گناہ کو چھوڑنا جو تعلیمی نیکی کے بغیر ہے اس کو چھوڑنا پہلے ضروری ہے۔ تعلیمی نیکی میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اب اسے جو کالے کپڑے میں لپیٹ کر نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے تلافی کی ہے۔ تلافی کرتا نہیں، معافی چاہتا ہے۔ یہ تو وہی ہے نا جو پرہیز کرتا نہیں اور کھانسی سے آرام چاہتا ہے۔ یہ تو لا علاج مریض ہے جو اپنے آپ کو پھانسی مرض پر لٹکانا چاہتا ہے۔ اس کا کوئی والی وارث اس لیے نہیں ہوتا کہ اور کوئی اللہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ ہی ہے جس نے اس کے لیے صحت کا ارادہ فرمایا ہے اور اسے معافی تلافی کی تعلیم دی ہے۔ معافی نیکی کا عمل ہے، تلافی تعلیم کا عمل ہے۔ فتابیونی کے اندر کوئی داخل ہوتا ہے تو اسے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ایک پوری زندگی بلیوں کو
پالتا ہے، دودھ پلاتا ہے، کتوں کو پالتا ہے، دودھ پلاتا ہے، اور جہنمی ہو کے مر جاتا ہے۔ اور ایک ہے، ایک نظر ڈالتا ہے کہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دیتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں اس بات کو جانتا کہ جنتی وہ کیسے ہو گیا ہے۔ یہ عملی نیکی سے وہ جنتی تو ہوا ہے، لیکن عملی نیکی معلق ہے اگر کوئی ایمان میں داخل نہیں ہوتا۔ عملی نیکی معلق ہے اگر کوئی تعلیم میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ دو نیکیاں جب کوئی کرتا ہے تب وہ کامیاب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لایا ہوتا ہے، اور اللہ پروردگار نے اس کے ایمان میں ارادہ اسے جنتی کرنے کا کیا ہوتا ہے۔ جب وہ جنتی ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے بندوں میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شاگرد بہت سارے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسی ہم کلاس میں داخل ہوں تو کلاس میں جو استاد پڑھانے والا ہے وہ پی ایچ ڈی ہے، ہم جیسے ہی کلاس میں استاد کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں، موجود ہو جائیں تو ہم بھی پی ایچ ڈی ہو جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ کلاس پہلی میں داخل ہوا ہے، وہ استاد کے ساتھ پی ایچ ڈی میں داخل نہیں ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے والا جنت میں جا کر داخل ہوتا ہے، اور اگر وہ کہے کہ میں اللہ کے علم میں اللہ کے بندوں کے علم میں داخل ہو گیا ہوں، تو علم تو اس کے لیے اللہ کے بندوں کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہا گیا وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ ربنا زدنا علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ دین کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ جب دین کی تعلیم دیتا ہے تو وہ صحت دے رہا ہوتا ہے، وہ قبولیت دے رہا ہوتا ہے، یہ دعا لیتا ہے، یہ شفا لیتا ہے۔ مت ماری گئی ہے، دعا میں اگر صحت ہوتی تو پکی بات ہے دعا میں شفا ہوتی۔ دعا تو پہلی نیکی ہے، کہ پہلی نیکی کوئی کرتا ہے تو دوسری نیکی کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ کوئی معافی نہیں مانگتا، اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ معافی نہیں مانگتا وہ، جیسے ہی کوئی معافی مانگتا ہے تلافی پہلے کرتا ہے۔ معافی مانگی جو اس نے ہوتی ہے وہ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تو دیر لگاتا ہی نہیں۔ اللہ پروردگار تو اللہ ہے نا، وہ ہمارے عمل کو کب دیکھتا ہے؟ ہماری عملی نیکی کب وہ دیکھتا ہے؟ وہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ کوئی باپ کو ناراض کرتا ہے، کوئی ماں کو ناراض کرتا ہے، کوئی بیوی شوہر کو ناراض کرتی ہے، کوئی شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، تو آپس میں یہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کب ناراض ہوتا ہے؟ اللہ تو ان کی وجہ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ نہ ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ کب ناراض ہوا ہے؟ فتح بیونی میں اللہ پروردگار ناراض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کو راضی نہیں کر رہا، غیر کو راضی کر رہا ہے۔ فتح بیونی نہیں سنتے ہیں۔ اب جب یہ دونوں آپس میں ناراض ہوئے، ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، تو اللہ پروردگار ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہتا ہے۔ اللہ نہیں ناراض ہوتا، ان کی ناراضگی کو اللہ اپنی ناراضگی بتاتا ہے۔ جیسے ہی یہ آپس میں راضی ہو جاتے ہیں، اللہ پہلے بھی ان سے ناراض نہیں ہوا تھا، اللہ اب بھی ان سے ناراض نہیں ہے، اللہ ناراض ہے ہی نہیں۔ اور کوئی اللہ کو ناراض کرتا ہے، غیظ و غضب خریدتا ہے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، وہ یہ تو بہت بڑا ظالم ہے، اس نے تو اللہ کی رضا کی تعلیم دینے والے نبی رسولوں کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، ان کو قتل کرنے پر آ گئے۔ یہ تو بہت بڑے ظالم ہیں کہ نبی رسولوں کو کہتے ہیں ان پر جادو ہو گیا ہے۔ کبھی نبی رسولوں پر بھی جادو ہوا ہے، شیطانی نوست ہوئی ہے، کبھی اللہ پر بھی نوست شیطان کی ہوئی ہے، اثر ہوا ہے۔ یہ ظالم ہے جو اپنی جان پر ظلم ڈالتا ہے۔ اسے نہیں پتہ کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا،
ہوا نہیں، ہوتا وہی ہے جو جو ارادہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ میرے بندوں پر شیطان کی نوست کا اثر ہو جائے۔ وہ تو شیطانی نوست ختم کرنے آئے ہوتے ہیں، دین کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے جب کسی کو دین کی تعلیم ہو جاتی ہے، یہ سینہ منور ہو جاتا ہے۔ وَلِحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، لوگ اس سے آ کر ملتے ہیں، اور وہ اپنے یاروں دوستوں اللہ کے بندوں سے ملتا ہے، اور اللہ کے بندوں سے اللہ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہیں جو اکٹھے علم کے اندر ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اکٹھا علم والے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر شاگرد یہ کہتا ہے کہ میں استاد کے ساتھ اکٹھا رہتا ہوں، تو کیا ہوا؟ رہنے کو اکٹھا وجود ہے۔ یہ باطن میں جو علم استاد کا ہے اور جو شاگرد کا ہے وہ اکٹھا نہیں ہے۔ پہلی نیکی جاننے والا وہ ہے جس نے عملی نیکی جانی ہوتی ہے۔ یہ بلوغت سے پہلے ہے۔ بلوغت کے بعد تعلیمی نیکی ہے۔ جب کوئی تعلیمی نیکی میں داخل ہوتا ہے تو استاد اسے تیسری نیکی میں خود داخل کرتا ہے، وہ علمی نیکی ہے، جسے اللہ پروردگار نے اپنا بندہ دیا ہے، اور وہ بندہ اسے علمی نیکی میں داخل کرتا ہے۔ یحببکم اللہ، حبی نیکی میں یہ داخل ہونے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی حبی نیکی میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ کہنے کو بندہ جو بھی کہہ دے، اس کے زبان اللہ نے دی ہے، چاہے تو اس سے بول لے، چاہے تو اس سے بھونک لے۔ بھونکنا جھوٹ ہوتا ہے، بولنا حق اور سچ ہوتا ہے۔ دونوں یہ کام کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے۔ یحببکم اللہ میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ماں باپ دیتا ہے تو اسے بلوغت دے دیتا ہے۔ بلوغت میں اسے اللہ پروردگار پھر اس نیکی کے قابل کر دیتا ہے۔ جس نیکی میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے بندے کے قرب میں چلا جاتا ہے، اللہ کے بندے کی کلاس میں چلا جاتا ہے، وہ اسے تعلیمی نیکی دیتا ہے۔ یہ تعلیمی نیکی کے بغیر نہ دعا میں شفا آتی ہے اور نہ شفا میں قبولیت ہوتی ہے۔ اللہ کی شفا بھی موجود ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے صحت کی دعا بھی موجود ہوتی ہے کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کی دعا بھی ہے، اور اللہ پروردگار کا قرآن جو ہے ہر عیب میں شفا بھی ہے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن یہ پتہ کسے؟ جو معافی تلافی کو جانتا ہے۔ جس نے معافی تلافی نہیں جانی، وہ تو اپنے تئیں اپنا منہ ہے، اپنے منہ سے باتیں کرتا ہے، کبھی بھونکتا ہے اور کبھی بولتا ہے۔ جب بھونکتا ہے تو بھونکنا اگر نہیں چاہتا تو ایسے جیسے سویا پڑا ہے، تو بکریاں چرانے والا جب سوتا ہے تو وہی آوازیں نکالتا ہے کہ جو اس نے جاگتے نکالی ہوتی ہیں۔ اور جب تک کوئی حبی نیکی میں داخل نہیں ہوتا، وہ اپنے استاد کے ساتھ کیسے ہو گیا ہے؟ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے ہو گیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نبی رسول کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ حبی نیکی میں اللہ کے بندے نے اسے اللہ کے بارے میں، اپنے بارے میں بتایا ہے۔ یہ ہے اللہ کا بندہ، یہ ہے اللہ کا نبی، یہ ہے اللہ، یہ ہے سارا کچھ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے حکم کی تعلیم ہے، یہ تعلیم علم ہے، یہ علم میں اللہ کی محبت ہے۔ اب محبت میں مائل ساتھ ہوتا ہے، وہ استاد کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ استاد MA PhD ہے اور یہ پہلی کلاس میں داخل ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے میں PhD میں داخل استاد کی وجہ سے ہو گیا ہوں، تو ٹھیک ہے، اور اگر آتے ہی وہ PhD ہو گیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ دعا میں وسیلہ کیا ہے؟ شفا ہے۔ شفا میں وسیلہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی یہ ہے اللہ اسے قبول کر لے، قبولیت ہے۔ کچھ بھی یہ ہے، کافر ہے اللہ اسے قبول کر لے، مشرک ہے اللہ اسے قبول کر لے۔ کیسے قبول کیا ہے؟ پہلی نیکی عملی نیکی دیتا ہے، دوسری نیکی بلوغت کے بعد ایمانی نیکی، ایمانی نیکی میں تعلیمی نیکی، تعلیمی نیکی میں علمی نیکی، علمی نیکی میں حبی نیکی، اور حبی نیکی میں مائیتی ساتھ کی نیکی دیتا ہے۔ ایوی نیک ہو گیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم الی المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے،
یہ ظاہری منہ قبلے کی طرف کر لینا یہ نیکی نہیں ہے. نیکیاں تو اس میں ہیں جو اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے. اور جب تک یہ نیکی حاصل نہیں ہوتی، دوائی جب تک کھاتا ہے، کیا مریض اللہ کو محبوب نہیں ہوتا؟ جب مومن کی عیادت کی جاتی ہے اور جب مومن مریض ہوتا ہے، ذرا اللہ کے نبی کو تو پڑھ کر دیکھو اس کا کیا مقام بتایا گیا ہے. سارے گناہ اس کے جڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. یہ قبولیت بتائی گئی ہے. نہ وہاں صحت ہے نہ وہاں بیماری ہے، وہاں تو اللہ پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں کوئی دیکھتا، تاکہ اس کی بیماری بھی قبولیت ہو جائے، اس کی صحت بھی قبولیت ہو جائے، اس کا سونا بھی قبولیت ہو جائے، اس کا جاگنا بھی قبولیت ہو جائے، اس کا جینا بھی قبولیت ہو جائے سارے کا سارا، اس کا مرنا بھی قبولیت ہو جائے، اس کا دوبارہ اٹھانا بھی قبولیت ہو جائے. وہ اور اس کا یار اللہ پروردگار اللہ کا بندہ. جب کوئی دعا لیتا ہے تو اس میں صحت ہوتی ہے، لیکن یہ صحت کس میں ہوتی ہے؟ قبولیت میں ہوتی ہے. اللہ قبول کر لے کہ اس نے دوائی کھائی ہے، اللہ اسے قبول کر لے، یعنی صحت دے دے جو وہ مانگتا ہے. اور جب کوئی عبادت کرتا ہے تو اس میں قبولیت ہوتی ہے کہ اللہ اس کی عبادت قبول کر لے. شفا میں قبولیت ہے، ورنہ شفا اکیلی ہے. اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی صفت ہے. شفا میں قبولیت نہیں تو اس نے کیا حاصل کیا؟ یہ تو جانتا ہی نہیں کہ پہلی نیکی کون سی ہے. پہلی نیکی جاننے والا ہے جو دوسری نیکی میں داخل ہوتا ہے. جو معافی نہیں مانگتا اللہ کے حضور، وہ تلافی کیا کرے گا؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ میں داخل ہونا چاہیے. یہ بڑی اونچی کلاس ہے. قسمت والے قسمت پر نہ جا، قسمت آپ بنائے، آپ بنائے، حکم سے علم میں لائے، پھر اپنا آپ دکھائے. اللہ سے ملاقات کرنے نکلے ہو تو وہ سامان بھی تو باندھ لو نا. دنیا میں تو یہی کہتے سنتے سناتے آئے ہو کہ چوہے کا شکار کرنے نکلو تو شیر کا سامان باندھ لو. اور جب شیروں کی طاقت دینے والا، ہاتھیوں کی طاقت دینے والا، پانیوں کو سمندر بنانے والا، زمین اور آسمان بنانے والا، اتنے بڑے محبوب کی ملاقات کرنے نکلو تو یہ آنکھیں لے کر نکل رہے ہو. ان آنکھوں سے محبوب کی ملاقات کرنے چلے ہو، اس وجود سے محبوب کی ملاقات کرنے چلے ہو. یہ قبولیت تمہیں چلا جائے. وہ چاہے تو اس کے چیتڑے ہو جائیں، وہ چاہے تو اس پر پھولوں کی بارش ہو جائے، وہ جو چاہے وہ ہو جائے. یہ ہے تیاری محبوب کی ملاقات کی. اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. پہلی نیکی میں اللہ پروردگار بندے کو عملی نیکی دیتا ہے. یہ عملی نیکی ہوتی ہے. کب تک یہ نیکی ہے؟ بالغ ہو جانے سے پہلے کی نیکی. بالغ ہو جانے کے بعد یہ نیکی فارغ ہو جاتی ہے. یا اللہ پروردگار اس نیکی کو شفا کے بدلے قبول فرما لیتا ہے. اس کا دنیا میں آنا پنگوڑے سے لے کر بلوغت تک سارے کا سارا شفا کی وجہ سے قبول کر لیا جاتا ہے. شفا میں کیا ہے؟ قبولیت ہے. ماں باپ اسے ایمان کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ کا بندہ ایمان میں جو حکم ملا ہوتا ہے اس حکم کی تعلیم دیتا ہے. یہ فَاتَّبِعُونِی. اسے اللہ پروردگار مقبول بنا دیتا ہے، اسے قبول فرما لیتا ہے. شفا کا علم ہے، عملی نیکی کا کوئی علم نہیں ہے. عملی نیکی فطرت ہے. اپنے آپ ہی بندہ جب فطرت کے مطابق کرتا ہے تو یہ عملی نیکی ہوتی ہے. بلی کو پانی پلا دیتا ہے، بھوکے کتے کو کھانا کھلا دیتا ہے، مخلوق پر ترس کھاتا ہے. وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر بھی ترس کھایا جائے. جو یہ اپنی فطرت میں دیکھتا ہے وہی دوسرے کی مخلوق کی فطرت ہوتی ہے. یہ فطری نیکی ہوتی ہے جو پہلی نیکی ہے.
یہ تب قبول کر لی جاتی ہے جب کوئی دوسری نیکی میں داخل ہوتا ہے جو کہ تعلیمی نیکی ہوتی ہے، حکم کی نیکی ہوتی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ یہ حکمی نیکی وہ قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد جیسے وہ نیکیاں اس کی قبول اب کر لی جاتی ہیں، ویسے اس کی عبادت جو ہے حکمی تعلیم میں اللہ پروردگار قبول فرماتا ہے۔ حکمی عبادت میں حکمی عبادت کی تعلیم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت قبول کر لی جاتی ہیں۔ استاد اپنے شاگرد کو عبادت کا عمل بتاتا ہے، علم نہیں بتاتا۔ علم اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال کا ہے، وہ اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور یہ علم لامحدود ہے، اسے اپنے محبوب کا پتہ بتاتا رہتا ہے، جیسے صحابہ اکرام اللہ کے نبی کا پتہ بتاتے تھے، اور اللہ پروردگار کا پتہ جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا وہ بتاتے تھے۔ یہ کلاسوں میں علم نہیں آتا، یہ مائر ساتھ رہنے سے علم آتا ہے۔ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ میں بتایا تھا، وہ ہر ایک کو حاصل نہیں تھا۔ عبادت کا علم اور ہوتا ہے، اللہ پروردگار کا اور اللہ کے بندے کا علم اور ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے کی ذات، صفات، افعال کا علم ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ جسے اللہ پاک نے اپنے عبودیت میں، عبدیت میں اپنی ذات، صفات، افعال کا پتہ بتایا ہوتا ہے، اس کے پاس وہ علم ہوتا ہے۔ یہ مائیت کا علم ہے۔ تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے جنتیوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنے استاد کی کلاس میں داخل ہو گیا تو استاد پی آئی ڈی ہے تو وہ بھی پی آئی ڈی ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے سے، نمازیں پڑھنے سے میٹرک نہیں ہو جاتا۔ میٹرک استاد 1 2 3 4 10 کلاس میں پڑھاتا ہے اور وہ پاس ہوتا ہے، استاد سے وہ لے لیتا ہے جو استاد نے دیا ہوتا ہے، تب میٹرک پاس ہوتا ہے۔ کوئی کہے میں تہجد پڑھ کے میٹرک پاس ہو جاؤں گا، میٹرک پاس تو نہیں ہوتا، تہجد ادا ہو جاتی ہے۔ عبادت تعلیمی حکم میں ادا ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ قبولیت ہے۔ اور جس عورت نے بلی کو باندھ کر بھوکا مار دیا، یہ اس نے عمل جو کیا تعلیمی نیکی کے خلاف کیا ہے، ماری گئی۔ اور جس نے فطرت میں کیا، پانی پلا دیا، وہ بھی کامیاب ہو گئی، اگر نابالغ مر جاتی ہے کامیاب ہو گئی۔ اور جب وہ بالغ ہوتی ہے، بالغ ہوتا ہے، عمل فطری تعلیم کے خلاف کرتا ہے، نہیں بچ سکتا۔ فتح بھی ہونی ضروری ہے، نہیں بچ سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ تعلیمی علم والا اللہ کی ذات، صفات، افعال کا علم حاصل کرے، لیکن یہ علم حاصل کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس طرح دوسری نیکی میں داخل ہونے کے لیے اللہ پروردگار پر ایمان رکھتا ہے، اسی طرح اللہ کے بندے کے علم پر ایمان رکھے، کہ ماننا تو اللہ کے بندے کو ہے، باتیں تو ساری اللہ کے بندے نے بتانی ہیں۔ دوسری نیکی میں داخل ہونے کے لیے اور اس کے بعد دوسری نیکی میں کامیاب ہونے کے لیے داخل ہونے کے لیے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور داخل ہونے کے بعد نیکی میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے بندے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کے بعد اب وہ حکمی تعلیم عارضی زندگی میں عبادت کی دیتا ہے، ابدی زندگی میں ساتھ کی تعلیم یحببکم اللہ، جب اسے دعا سے صحت اور عبادت میں قبولیت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ کا بندہ اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے، فیل نہیں نہ ہوتا، پاس ہو جاتا ہے، اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ساتھ میں اللہ کا بندہ اسے اپنے بارے میں اور اپنے استاد کے بارے میں بتاتا ہے، اور جب استاد سے استاد کا پتہ چلتا ہے اور نبی رسول علیہ السلام کے استاد کا کسی کو پتہ چلتا ہے تو اللہ کی ذات، صفات، افعال کا علم ہو جاتا ہے۔
یہ ہے وہ پہلی نیکی، یہ ہے وہ دوسری نیکی، یہ ہے وہ تیسری نیکی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تعلیم پر لازم اپنے آپ کو کرنا۔ تعلیم میں علم ہوتا ہے، علم والے کو اللہ پروردگار اپنی محبت بخشتا ہے، اور علم والا ہی اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، دوسرا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ جانتا ہے میں وہ جانتا ہی نہیں، میں ساتھ کیسے ہو گیا؟ اور جو اللہ جانتا ہے وہی اگر میں جانتا ہوں تو میں ساتھ ہو گیا ہوں۔ اب جب میں عبادت کرتا ہوں تو اب میری عبادت میں اخلاص آ جاتا ہے، ورنہ اخلاص ہم نے بھی بڑا سنا ہے، آپ نے بھی بڑا سنا ہے، اخلاص کا پتہ کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہے کیا۔ اخلاص تو آتا ہی تب ہے جب اللہ کا پتہ ہو جائے، جب اللہ کا پتہ ہو گیا غیر کا پتہ تو اپنے آپ ہی ختم ہو گیا، غیر تو ہے ہی نہیں، ایک چیز ہے ہی نہیں، اس کو لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے اللہ، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پہلے جب وہ فطرت دیتا ہے تو ہم فطرت میں ہیں، ہمیں پتہ ہو گیا، فطرت والے کو اللہ بلوغت دیتا ہے تو ہمیں پتہ ہو جاتا ہے کہ بلوغت آج آ گئی ہے، پھر بلوغت والے کو اپنا حکم دیتا ہے کہ میرا یہ حکم ہے جس نے تجھے فطرت اور بلوغت دی ہے، یہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اور اگر میں تیرے نزدیک اللہ نہیں ہوں تو کسی اور سے پھر فطرت لے کر آ، کسی اور سے بلوغت لے کر آ، کسی اور سے ماں باپ کو لے کر آ، تو کخ بھی اور لے کے آ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک ہی حکم ایسا لیا کہ جو وہ حکم کہے وہی ہو جائے۔ تیرا باپ نہیں کر سکتا، تیرا دادا نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا جو ہے فنے خواہ وہ نہیں کر سکتا، جو میں کہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور خدا ہے ایک آیت لے کر آ جائے، کبھی نہیں تم لا سکو گے، ایک آیت لے کر آ جائے، ایک حکم تو دے کر دکھائے کہ جو وہ کہتا وہی ہو جائے، ہوگا ہی نہیں۔ مان لو اللہ کو، مان لو اللہ کو۔ کیسے ماننا ہے؟ کہ پہلی نیکی میں فطرت ہے، دوسری نیکی میں اللہ پروردگار جب کسی کو داخل کرتا ہے تو فطرت میں وہ بلوغت دیتا ہے، بلوغت میں وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ یہ اللہ پر ایمان لانا اللہ کے بندے پر ایمان لانا ہوتا ہے، کہ حکم کی تعلیم تو اب اللہ کے بندے نے دینی ہوتی۔ یہ معافی تلافی کا بتا رہا ہوں، جو معافی مانگتا ہے اور تلافی نہیں کرتا اسے کیا پتہ صحت ایسے نہیں آتی، اسے نہیں پتہ قبولیت ایسے نہیں ملتی۔ اب فاتبعونی کے اندر یحببکم اللہ، اللہ نیکی کرتا ہے، پتہ اللہ کی نیکی کیا؟ اللہ محبت کرتا ہے۔ کس سے محبت کرتا ہے؟ جس نے تعلیم میں علم حاصل کیا ہے، علم والا جس کے ساتھ ہو گیا ہے، دنیا سے جب وہ جاتا ہے تو اسی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ یہ ہیں وہ اللہ کے بندے جو ظاہر زبان سے کہتے ہیں اللہ اسے اپنے بندوں میں داخل کرنا، کہ کل کو ہمارے لیے بھی یہی دعا کی جائے گی کہ اللہ پاک ان تیری طرف آنے والوں کو بھی اپنے بندوں میں داخل کرنا۔ کہ اللہ کا بندہ بننا یہ کچھ نہیں ہے ہمارے نزدیک، سارا کچھ ہی ہے۔ صحت بھی اسی میں ہے، شفا بھی اسی میں ہے، قبولیت بھی اسی میں ہے، محبوبیت بھی اسی میں ہے، ساری نیکیاں اس میں ہیں۔ اس کے علاوہ تو نیکی کوئی نہیں ہے کہ جو ہم نے نیکی بنائی ہوئی ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر لو، تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز جو پڑھو تعلیم کے خلاف پڑھو، جو اللہ کی حمد و ثنا کرو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ اس کے خلاف کرو۔ اور چلو پہلی نیکی میں کوئی ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا ان باتوں کا، وہ تو کہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو اللہ کو دیکھ رہا ہے وہ بھی کہے گا میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں اللہ کو دیکھ رہا۔ جھوٹا تو ہو نہیں سکتا وہ، یہ کوئی بچپنا تو ہے نہیں، نابالغ تو ہے نہیں کہ امی ابے نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا تھا میں اس لیے اس طرح نماز، اس کی امی ابا دیکھ رہے تھے اس کو کہ سجدہ صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا، رکوع صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میری تعلیم کے مطابق نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اور جب کوئی اللہ کو دیکھ لیتا ہے تو اسے پڑھایا ہوتا ہے اللہ کے بندے نے، اللہ کے بندے نے اسے پڑھایا، کیا پڑھایا ہوتا ہے؟ اللہ انت عبد اللہ کا انک تراہ، ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، چلو اتنا نہیں، وہ تو بچہ اس طرح کرے گا نا کہ تینوں اللہ ویکھن ڈیا ہے۔ وہ بھائی امرود توڑ لیتے ہیں، وہ بھائی امرود ہمارے تو نہیں ہیں،
وہ یار مالی کون سا دیکھ رہا ہے؟ او بھائی مالی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ چھوٹے بچوں کی باتیں ہیں. بڑا یہ کیسے کہہ دیں کہ میں اللہ پر ایمان نہیں لایا ہوں؟ کیسے کہہ دیں میں تعلیم کے خلاف نماز پڑھ رہا ہوں، میں اس سے منکر ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ کیسے کہہ دے گا؟ وہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، جو اللہ نے کہا وہی ہو رہا ہے. جو اللہ نے کہا ویسی وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جیسے اللہ نے اسے کہا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی اللہ کو دیکھ رہا ہے. ہر کوئی اپنی جگہ پر معافی تلافی میں لگا ہوا ہے. ایک معافی دینے پر لگا ہوا ہے، جب اس کی تلافی دیکھتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے. ناراض تو ہوا نہیں تھا. اگر پہلے ناراض ہے تو ماں باپ تجھ سے ناراض ہوئے تھے، وہ بھی ناراض ہو گیا. اور اب اگر وہ ناراض ہے تو اللہ سے ناراض ہے، تو اللہ سے دور ہے. اللہ کب تجھ سے دور ہے؟ جیسے ہی تو اللہ کے نزدیک آتا ہے اللہ تیرے نزدیک ہوتا ہے. تو ایک قدم آتا ہے اللہ 70 قدم تیری طرف آتا ہے. اللہ نے تجھ سے ناراض ہو کے کیا لینا؟ تو دے بھی کیا سکتا ہے ناراض ہو کے؟ جب تو غضب اللہ کا خریدتا ہے تو اپنی جان پر ظلم ڈالتا ہے، اللہ سے کفر کرتا ہے، اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے. اگر کوئی یہ نہیں جانتا تو پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے. دوائی استعمال کرتا ہے تو سمجھتا مجھے آرام آ جائے گا، عبادت کرتا ہے تو سمجھتا میں جنتی ہو جاؤں گا. وہ اللہ کی پناہ مانگ ایسی جنت سے جو شفا کے بغیر ملی ہے، جو نبی رسول کی تعلیم کے بغیر ملی ہے، جو فطرت میں نہیں غیر فطری عمل میں ملی ہے. یہ جنت نہیں ہوتی، یہ تیری خواہش کی جنت ہوتی ہے. اور خواہش کی جنت نہیں ہے، یہ جہنم ہے. کہ فرمایا جائے گا کہ اے جنتی جا اپنی جنت میں داخل ہو جا، جا اپنی جنت میں داخل ہو جا. اور جب وہ اپنی جنت میں داخل ہوگا وہ جہنم نکلے گی. مگر اللہ کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، اعدت للمتقین، میں نے تیرے لیے تیار کی ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ جنت کیسے نہیں نکلے گی؟ اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہی ہو جاتا ہے. اللہ نے ہمیشہ یہ ارادہ کیا ہے کہ میرے بندے شیطانی ظلمت کو مٹا ڈالیں، ختم کر ڈالیں، کہ ان کے باطن میری محبت میں روشن ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں اور وہ میرے ساتھ ہوں. فتابعونی کے اندر یہ بات ہے. اور بابا جی پہلی نیکی عملی نیکی ہے، دوسری نیکی تعلیمی نیکی ہے. جب تک تعلیمی نیکی کسی میں نہ آئے اس کی عملی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور جب تعلیمی نیکی میں کوئی عملی نیکی کرتا ہے تو پہلی جو بلوغت سے اس نے نیکیاں کی وہ ساری قبول ہو جاتی ہیں، معلق نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہیں. یہ ہے بات. اور جیسے ہی وہ دوسری نیکی جو کہ تعلیمی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پہلی نیکیاں جو اس نے اپنے بچپنے میں کی ہوتی ہیں، نمازیں روزے یا فطری کام کیے ہوتے ہیں، وہ اس لیے قبول نہیں ہوتے کہ تعلیمی نیکی سے وہ بھاگ گیا ہوتا ہے، کلاس سے بھاگ گیا ہوتا ہے. پہنچنا اس نے پی آئی ڈی میں تھا، وہ تو کلاس سے بھاگ گیا. معافی تلافی جانی جائے، یہ بڑا ضروری ہے. آج ہم جو اپنی طرف سے سارے عذر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. جب اللہ کا بندہ کوئی وقتی عذر دیتا ہے نا، وقتی، وہ وقتی ہوتا ہے، وہ حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کر دیتا ہے. ورنہ حلال حلال ہی رہتا ہے، حرام حرام ہی رہتا ہے. وہ تعلیم میں یہ سارا کچھ کرتا ہے. کیونکہ پہلے بھی آدمی نے عرض کیا تھا کہ غصہ حرام بھی ہے اور غصہ حلال بھی ہے. دیکھنا حلال بھی ہے، دیکھنا حرام بھی ہے. تعلیمی نیکی کے اندر یہ اللہ کا بندہ تعلیم میں پھر حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے. یہ پہلا اسٹیپ نہیں ہوتا. پہلے اسٹیپ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے. جب مرد کے لیے عورت بیوی ہو جاتی ہے اور بیوی کے لیے مرد شوہر ہو جاتا ہے، تب وہ پہلا حرام اب حلال ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہو جاتا، تعلیم کے اندر ہوتا ہے. اور جس نے شریعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع